جسٹس عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نامزد. جوڈیشل کمیشن نے جسٹس عالیہ نیلم کے نام کی متفقہ منظوری دی. جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی خاتون چیف جسٹس بنیں گی. چیف جسٹس ہائی کورٹ کے لیے 3 نام سامنے آئے. قائم مقام چیف جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس علی باقر نجفی کے ناموں پر غور ہوا. جسٹس عالیہ نیلم سینیورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر ہیں. جسٹس عالیہ نیلم 12 نومبر 1966 کو پیدا ہوئی. 1995 میں پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا. 1996 کو بطور وکیل اندراج کرایا. قانون کی ڈگری لی اور دیگر ڈپلوما لیے. 2013 میں ایڈ ہاک جج بنی. جسٹس عالیہ نیلم نے 2015 میں لاہور ہائی کورٹ کی مستقل جج کے طور پر عہدہ سنبھالا. ٹیکسوں کی بھرمار میں بے روزگاری کی تلوار. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا 30,000 اسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ. اسکول ایجوکیشن نے محکمہ خزانہ کو فہرستیں بھیج دی. خالی اسامیاں ختم کر کے سالانہ 20 ارب کی بچت ہوگی. اساتذہ کی ایکس پاکستان لیو کے لیے نئی پالیسی جاری. اسٹڈی لیو کے لیے اساتذہ کو 25 لاکھ کا شارٹی بانڈ جمع کروانا ہوگا. اگر کوئی ٹیچر ڈگری مکمل نہیں کرتا تو اس عرصے میں لی گئی تنخواہ واپس کرنا ہوگی. محکمہ ہائر ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. چلڈرن اسپتال سے نومولود مبینہ طور پر غائب. زندہ بیٹا مردہ بیٹی میں کیسے بدل گیا؟ گوجرانوالہ سے علاج کے لیے آئے عرفان کی دہائی. کہا 4 دن کے بیٹے کو علاج کے لیے وارڈ میں بھیجا. 7 گھنٹے کے بعد لاش باہر آئی. دیکھا تو کپڑے بیٹے کے تھے، اندر کسی اور کی بیٹی تھی. SP آپریشنز ماڈل ٹاؤن DSP گارڈن ٹاؤن چلڈرن اسپتال پہنچ گئے. وارڈ کے عملے اور ڈاکٹر سے معلومات اکٹھی کی. پروفیسر آف پیڈز سعید جاوید اقبال کی زیر صدارت کمیٹی قائم. 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. ایک طرف مچھروں کی یلغار، دوسری جانب جعلی عملے کی بھرمار. مچھروں نے شہریوں کا خون چوسا. کرپٹ مافیا عوام کا خون چوس رہا ہے. جنگی بار مہم کے نام پر سینکڑوں جعلی اہلکاروں کی بھرتی کا انکشاف. کون کون ملوث ہے؟ حساب کی کتاب کھل گئی. تحقیقات کا آغاز. لاہور کی فضا کو کیسے صاف بنایا جائے؟ اسموگ سے پیچھا کیسے چھڑوایا جائے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کمر کس لی. نو پلاسٹک مہم کو کامیاب بنانے کا ٹاسک. فصلوں کی باقیات جلانے والے جیل جائیں گے. وزیر اعلیٰ کا قانون پر سختی سے عمل کرنے کا حکم. میٹرک انٹر کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے انعامات کی اسکیم. 4 سال کے بعد پوزیشن ہولڈرز کے لیے اسکیم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ. صوبہ بھر کے بورڈز اور حکومت کی جانب سے بھی مالی انعام ملے گا. پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں تقریبات بھی ہوں گی. حتمی منظوری وزیر اعلیٰ دیں. ایکسائز کے ناکے اور پراپرٹی کی سربہ مہری کام کر گئی. 4 سال بعد محکمہ ایکسائز نے 100% ٹارگٹ حاصل کر لیا. 43.5 ارب کا ٹارگٹ حاصل کیا گیا. موٹر ٹیکس کی مد میں 19.5 ارب پراپرٹی ٹیکس کا ہدف دیا گیا. لاہور ریجن 108% کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہا. اب مفت کی بجلی بھی مہنگی پڑے گی. سولر سے بجلی بنانے والوں کے لیے نئی مشکل. نیسکو نے گرین میٹرز پر پابندی عائد کر دی. گرین کی بجائے AMI میٹر لگانا ہوں گے. ایک صارف پر 20,000 روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے بری خبر. PIA سمیت تمام ایئر لائنز نے ٹکٹوں پر نئی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگا دی. نئے ٹیکس کا اطلاق شروع. اکانومی اور بزنس پلس ٹکٹ پر ڈیوٹی میں 150% اضافہ. FED 5,000 سے بڑھا کر 12,500 کر دی گئی. 8 سال کے بعد فائلنگ کھل گئی. سندھ بارڈر پر وینٹی پلیٹس کی نیلامی کے لیے کام کا آغاز. 3 کمیٹیاں قائم. وینٹی پلیٹس کی نیلامی سے سندھ میں 40 نمبروں سے 67 کروڑ کی آمدنی. صرف A1 نمبر 10 کروڑ میں فروخت ہوا. ایکسائز پنجاب 8 سال پرانے منصوبے کو دبا کر بیٹھا تھا. گراں فروش بے لگام. 70 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ناکام. شہر بھر میں دودھ اور دہی اضافی قیمت پر فروخت. روٹی 14 کی بجائے 15 سے 16 روپے میں فروخت. دودھ 160 کی بجائے 200، دہی 240 روپے کلو تک پہنچ گیا. کاروائیاں آٹے میں نمک کے برابر.
جی بگا کے مکین اور تاجر سیوریج مسائل کے خلاف سراپا احتجاج، واسا انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ سیوریج پانی علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ الحمرا ٹاؤن کا صغیر بھٹی روڈ بھی خستہ حال، گٹوں کے ڈھکن غائب، کھلے مین ہول خطرے کا سبب بن گئے۔ بھیکے والا سٹاپ میں وحدت روڈ کا واٹر فلٹریشن پلانٹ 5 سال سے بند، نامعلوم افراد نے فلٹریشن پلانٹ کے نلکے بھی چوری کر لیے، مشینری زنگ آلود ہونے لگی۔ انتظامی عدم توجہ کا شکار، واٹر فلٹریشن پلانٹ کے گرد کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، اہل علاقہ صاف پانی سے محروم۔ رائیونڈ روڈ پر علی رضا باغ کے قریب بجلی کے 2 کھمبے سڑک کی جانب جھک گئے، تاروں کے وزن اور تیز آندھی کے باعث کھمبے گرنے کے قریب۔ واپڈا نے بجلی کے کھمبے سیدھے کرنے کے لیے کرین منگوا لی، علاقے کی بجلی منقطع۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ زون 2 کی کارروائی، پال ٹاؤن میں کمرشل فیس کی عدم ادائیگی پر 18 املاک سیل، جوہر ٹاؤن، پائن ایونیو، بی او آر سوسائٹی اور ملحقہ اسکیموں میں بھی ایکشن، ڈیفنس روڈ پر نجی فارمیسی کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ کم سن بچے گرفتار کیوں کیے، ہائی کورٹ پولیس پر برہم، جسٹس علی ضیاء باجوہ نے کہا کم عمر ملزم بچوں کو رکھنے کے لیے جو اسپیشل سینٹر بننے تھے کیوں نہیں بنائے، جو کمیٹیاں ہر ضلعی لیول پر بننی تھیں آج تک کیوں نہیں بنی۔ عدالت کا وفاقی حکومت، آئی جی پنجاب، آئی جی جیل سمیت فریقین کو نوٹس جاری۔ مریم نواز کی کامیابی کے خلاف اپیل، وکیل کو اصل ریکارڈ پیش کرنے کی مہلت، آروز نے نتائج کے رزلٹ اپلوڈ کیوں نہیں کیے، فارم 45 بھی جمع کیوں نہیں کروائے گئے، جسٹس انوار حسین کا استفسار، کہا کیوں نہ فارمز پر لگائے گئے انگوٹھوں کی تصدیق کروا لے، ٹریبیونل نے سماعت جولائی کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی۔ این 117 سے علیم خان کی کامیابی کے خلاف بھی سماعت، فریقین کو آئندہ سماعت پر اصل فارم 45 پیش کرنے کی ہدایت۔ انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کا قیام، ہر ضلع میں انفورسمنٹ ریگولیٹری بورڈ بنے گا، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، اتھارٹی کے قیام کے لیے مجوزہ قوانین اور رولز میں ترمیم کا جائزہ، مانیٹرنگ کا فل پروف میکینزم تشکیل دینے کی ہدایت۔ کسانوں سے زرعی انکم ٹیکس کی وصولی، محکمہ خزانہ نے آئی ایم ایف کی شرائط حکومت کو پیش کر دی، 6 سے 8 لاکھ سالانہ زرعی انکم پر 20,000 تک ٹیکس وصول کرنے کی سفارشات، شرائط پر پنجاب حکومت بھی زرعی آمدن پر ٹیکس بڑھائے گی، زرعی انکم ٹیکس کی وصولی آئندہ سال ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کی تمام کمیٹیوں کا بائیکاٹ کریں گے، ہمارے ورکرز کے گھروں میں پولیس جائے گی تو احتجاج کریں گے، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کی پریس کانفرنس، بولے معطل اراکین کی معطلی ختم ہونے تک اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کو 29 اگست تک گوشوارے جمع کروانے کی ہدایت، سالانہ آمدن اور اخراجات، فنڈنگ کے ذرائع، اثاثے اور واجبات کی تفصیلات بتانا ہوں گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گوشواروں میں ممنوعہ ذرائع سے فنڈنگ حاصل نہ ہونے کی تصدیق لازمی ہوگی۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین سے صنعت کاروں کی ملاقات، چیئرمین پیٹمیک، سی ای او فیڈیک، ڈائریکٹر ایکسائز بھی موجود تھے، پروونشل ہائی وے ٹیکس سیکیورٹی بورڈز آف مینجمنٹ کی تشکیل اور دیگر مسائل پر گفتگو، پروونشل ہائی وے ٹیکس کے خاتمے کے لیے متعلقہ محکمے کو خط لکھنے پر اتفاق۔ صوبائی وزیر عمران نذیر کی کوٹ خواجہ سعید ٹیچنگ اسپتال آمد، پرچی کاؤنٹر، ایمرجنسی میڈیکل وارڈز بھی گئے، مریضوں لاحقین سے ادویات، دیگر سہولیات کے بارے میں پوچھا، لیگی ورکر رانا وارث کی عیادت کی۔ سابق گورنر مختوم سعید احمد محمود سے برطانوی وفد کی ملاقات، وفد میں کونسل جنرل پولیٹیکل کاؤنسلر بھی شامل، سیاسی صورتحال سمیت مختلف امور پر بات چیت کی گئی، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا مستقبل میں برطانیہ سے مشترکہ منصوبوں میں تعاون کا عزم۔ برطانوی پولیٹیکل کاؤنسلر زوئی ویئر کی سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، فلسطین، کشمیر اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔
12 जुलाई का धरना तारीखी होगा। हुकूमत रिलीफ दे वरना नताइज के लिए तैयार रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वार्निंग। कहा, ये गुलामी की इंतहा के है कि IMF के कहने पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आटा, चीनी, दालों पर टैक्स लगाकर वज़ीर आज़म कहते हैं महंगाई कम हो गई। सरकारी स्कूलों की निजकारी मंजूर नहीं। पंजाब टीचर्स यूनियन का 3 जुलाई को सेक्रेटेरिएट के बाहर धरने का ऐलान। सदर यूनियन वहीद मुराद यूसुफी कहते हैं कि प्राइवेट माफिया सरकारी स्कूलों को ललचाई नजरों से देख रहा है। वज़ीर बल्दियात इरशाद नफीक DC का वासा हेड ऑफिस का दौरा। मानसून तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर की वासा को एक टीम सेफ सिटी में तैनात करने की हिदायत। LWMC को पानी की रुकावट में हाइल कूड़े को फौरी हटाने का हुक्म। मुहर्रम में जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए गाइडलाइंस जारी। मोबाइल फोन सर्विस बंद न करने का फैसला। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी मखसूस मुकामात पर होगी। मजालिस के लिए एक दाखिली और खारजी रास्ता मुख्तस होगा। हसास मुकामात पर वॉक थ्रू गेट्स की तनसीब लाजिम करार। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और वॉलंटियर्स इन पुलिस प्रोग्राम्स के तहत तलबा वक्त की पुलिस लाइन आमद। वक्त के DIG ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान से मुलाकात। वक्त को पुलिस वॉकिंग, खिदमत मराकज, वुमेन सेफ्टी ऐप वॉकिंग बारे आगाह किया गया। तलबा को फायरिंग रेंज समेत मुख्तलिफ ब्रांचेस के हवाले से ब्रीफ किया गया। गौतम न्यू गार्डन टाउन में इंटरनेशनल बेकिंग डे मनाया गया। 100 से जायद तालिबात ने हिस्सा लिया। केक, पिज्जा, चिकन ब्रेड समेत दीगर अशिया तैयार की गई। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेरे सदारत इजलास। यौम आज़ादी पाकिस्तान की तैयारियों के हवाले से बात। महकमा यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स पंजाब 11 अगस्त से खेलों के मुकाबले कराएगा। लाहौर समेत दुनिया भर में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया। स्पोर्ट्स राइटर्स एसोसिएशन पंजाब के तहत तकरीब। PHF के सेक्रेटरी राना मुजाहिद, ओलंपियन शहबाज सीनियर और आसिफ बाजवा समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। और पहला लाहौर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट अवामी बैरिंग ने अपना मैच जीत लिया। MZ स्पोर्ट्स को 9 विकेटों से शिकस्त। MZ स्पोर्ट्स ने 112 रन का हदफ दिया। अवामी बैरिंग ने 1 विकेट पर मैच जीत लिया।